ہماری رہیں فرینڈز، شدید سردی، یخ بستہ ہوائیں، سورج بادلوں اور دھند کی اوٹ میں، کاروبار زندگی معطل، سرکاری دفاتر میں حاضری برائے نام۔ آج کا منظرنامہ تو یہی ہے۔ اس ساری صورتحال کو گرمانے کے لیے لیہ کی سیاسی شخصیات، سیاسی جماعتیں، سیاسی ماحول گرم جوشی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر خون جما دینے والی سردی میں ابھی جنبش نہیں آ رہی۔ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے اس کا تجزیہ تو آنے والے دنوں میں ہی کریں گے، مگر آج سینئر تجزیہ نگار نمائندہ جان عبدالرحمن فریدی صاحب لیہ کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 279 لیہ 1 کا انتخابی جائزہ، کل رجسٹرڈ ووٹ، پولنگ اسٹیشن، یونین کونسلز اور اس حلقہ میں الیکشن لڑنے والے امیدواران، یہاں سے آج کے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے۔ پروگرام میں آگے چل کر دو انتہائی اہم موضوعات پر بات ہوگی، جس میں مسلم لیگی مرکزی قیادت کی کال پر ضلع لیہ کے لیگی ٹکٹ ہولڈرز اور لیگی کارکنان جو پارٹی ڈسپلن کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، ان سے لاہور میں مسلم لیگی قیادت میٹنگ کر رہی ہے، اور یہ کل سلسلہ دوبارہ جڑے گا جہاں سے آج ختم ہوا ہے۔ فرینڈز، اس کے بعد تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لیہ سے سابق اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، ان کے درمیان ویڈیو بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ عبدالرحمن فریدی صاحب، لیہ کا سیاسی منظرنامہ آپ بیان فرمائیں۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سیاسی منظرنامہ تو ملک صاحب یہی ہے، 181 جو ہے حلقہ جی، تحصیل کروڑ اور تحصیل چوبارہ پر مشتمل ہے، اسی کا ہی صوبائی حلقہ ہے 279۔ جی، آج جو سب سے اہم جو خبر ہے ہاں جی، وہ یہ ہے کہ یہاں سے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں جی، اور وہ افراد جنہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر درخواستیں دی تھیں ٹکٹ کے لیے، اس حلقہ سے اس وقت وہ لاہور میں ہے۔ صحیح۔ لاہور میں اس لیے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ جو ہے 181 پر صاحبزادہ فیض الحسن کو قیادت نے دے دی۔ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون پر جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کے بھتیجے تھے صاحبزادہ محبوب الحسن، جی، ان کو ٹکٹ نہ ملی، لیکن انہوں نے ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود اپنی الیکشن کمپین کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور انہوں نے وڈرا نہیں کیا چچا کے مقابلے پر۔ جی، اگر صاحبزادہ محبوب الحسن سوار اسی جوش و جذبے سے اپنے حلقے میں انہوں نے ورک جاری رکھا تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے۔ صحیح۔ تو اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے قیادت نے ان تمام لوگوں کو لاہور طلب کر لیا ہے، جی، کیونکہ صاحبزادہ محبوب الحسن سوار جو ہے ان کے پاس ڈویژنل عہدہ بھی ہے مسلم لیگ نون کا، جی، اس حیثیت سے بھی انہیں بلایا گیا ہے، انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اس حیثیت سے بھی بلایا گیا ہے۔ اب جو آخری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی پیچ اپ شنید میں نہیں آیا۔ جی، محبوب الحسن صاحب نے سوشل میڈیا پیج پہ اس بات کی تردید کی ہے ہاں جی،
کہ انہوں نے پوسٹ لگائی ہے ہاں جی کہ ابھی کہ کوئی صلح میری نہیں، اور چچا کے درمیان جو صلح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ گردش کر رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں وہ جھوٹ ہے. ہاں جی ابھی تک ہماری کوئی ایسی صلح کی وہ نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صلح نہیں ہوتی تو پھر یہ سیٹ NA 181 مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات کا باعث ہوگی. لامل اس بات کا تو لیگی قیادت کو احساس ہے، ہاں جی. اسی احساس کے پس منظر میں ہی اچھا پھر اس میں جو سب سے اہم بات جو ہے نا جی پھر جو نیچے ونگیں ہیں اس حلقہ کی جی اس میں 279 ہے جی 280 ہے ہاں جی اور 281 ہے. جی یہ 3 ونگیں ہیں اس حلقہ میں. تو اس 3 ونگوں میں جتنے بھی ٹکٹ کے لیے جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا نیچے ونگوں نے بھی جی ان ونگوں میں سے بھی کوئی نہیں بیٹھا. وہ سارے کے سارے اپنے اپنے طور پر اپنی سیٹ کے لیے میدان عمل میں ہیں. جی اب اس میں اگر آپ دیکھیں 280 میں صفدر بھٹی غلام عباس بھٹی انہوں نے اپلائی کیا تھا. ملک عبدالشکور سواد کو ٹکٹ مل گئی لیکن انہوں نے وڈرا نہیں کیا. اسی طرح آپ 279 پر اگر جائیں جی تو اس حلقے میں احمد علی اولک کو ٹکٹ مل گئی اور ان کے مد مقابل جو غلام رسول جٹ تھے جی انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. ان کو وہاں سے ٹکٹ نہیں ملی لیکن وہ میدان عمل میں ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا اتحاد جو ہے وہ MNA پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں MNA کے سردار بہادر خان سیہٹ جی ان کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا. تو یہ صورتحال ہے. اگر آپ جائزہ لیں کہ بھی اس حلقے میں کہ بھی کل ووٹرز کتنے ہیں جی کتنے تو مردانہ ووٹر جو ہے 1,13,355 مردانہ ووٹ ہے. ٹھیک ہے. زنانہ ووٹر جو ہے 88,332 ہیں. اسی طرح اگر کل ووٹر دیکھیں تو یہ 2,01,687 ووٹ ہیں. یہ ووٹر ہیں 2018 کے. ٹھیک ہے. اب اگر ان کے مد مقابل 2024 میں جائیں جی تو 24 میں مردانہ ووٹر اتنے بڑھ گئے ہیں 1,25,314 ووٹ بن گئے ہیں. یہ سابقہ اور موجودہ الیکشن میں کتنا فرق ہے؟ اچھا اور زنانہ ووٹر 1,10,275 ہے. کل جو ہے 2,35,599 ووٹر ہیں اس وقت. PP 279 جس کا پہلا نمبر پہلے 2018 میں نمبر تھا PP 280. جی اچھا اب 18 سے 35 سال کا ووٹ 2018 سے 2024 تک اگر آپ جائزہ لیں تو 33,902 ووٹ یہ صوبائی حلقے پر بڑھے ہیں. صحیح. یہ PP 279 پر 33,902 ووٹ. جی اب یہ 33,902 ووٹ وہ ہیں جو 18 سے 35 سال تک کے ہیں جو جوش و جذبے والے. ہاں جی جو پہلی دفعہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. 2024 میں آ کر وہ پہلی مرتبہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. تو اس میں اگر مردانہ پولنگ اور زنانہ پولنگ اور مشترکہ پولنگ کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو 34 مردانہ ہیں 33 زنانہ ہیں اور 90 مشترکہ ہیں. 157 یہ کل پولنگ سٹیشن ہوں گے اس حلقے میں. یہ 157 جو پولنگ سٹیشن ہیں جو 2018 میں پولنگ سٹیشن تھے وہ کل 163 تھے. پولنگ سٹیشن کم ہو گئے. اب کم ہو گئے ووٹرز کی تعداد بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. پولنگ سٹیشن کم ہو گئے. جی یہ کوئی الیکشن کمیشن کی اپنی کوئی منطق ہوگی. تو صورتحال اس کی یہ ہے کہ اس میں کروڑ لالیسر میونسپل کمیٹی اس حلقے میں شامل ہے. فتح پور میونسپل کمیٹی ہے اور لالیسن قانون گوئی اس میں شامل ہے. جھرکل تھل ہے, موج گڑھ ہے اور کروڑ تھل جنڈی ہے, فتح پور ہے, دین پور ہے, بستی محسن شاہ کا جو ہے ودے والی یونین کونسل وہ اس میں شامل ہے. اگر اس کی کل آبادی دیکھیں تو 3,65,795 اس کی آبادی ہے.
تو ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا صورتحال اب بڑی دلچسپ ہو گئی ہے. دلچسپ اس لیے ہو گئی ہے کہ جو سابقہ الائی تھے، اتحادی تھے، اپوزیشن تبدیل ہو، وہ پوزیشنیں تبدیل ہو گئی ہیں. بہادر احمد خان سیڑ کے ساتھ اب غلام رسول جٹ لگ گئے ہیں جی. اور اب محبوب الحسن نے جب اپنے کاغذات وہاں دیے تھے تو اپنی ونگیں جو انہوں نے شو کی تھی ان میں احمد علی اولک تھے اور عبدالشکور سواگ تھے. نہیں، ملک شکور سواگ کے ساتھ کروڑ سٹی والے حلقے میں ملک احمد علی اولک صاحب انہوں نے پیر اپنا شو کیا تھا محبوب الحسن صاحب. محبوب الحسن کی بات کرتا ہوں نا میں. اور غلام رسول صاحب، غلام رسول کے ساتھ فیض الحسن نے اپنا پیر شو کیا تھا. جی بالکل صحیح فرما رہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ غلام رسول جٹ جو ہے وہ بہادر خان کے ساتھ چلے گئے ہیں. ہاں جی. اور فیض الحسن صاحب کے ساتھ ابھی تک کوئی، اگر ٹکٹ کو دیکھا جائے تو احمد علی اولک اور عبدالشکور سواگ ہیں پیر ان کے ساتھ جی. اور اگلے حلقے میں جو ہے وہ طاہر رندھاوا صاحب ہیں. ہاں جی. تو یہ ایشوز، طاہر رندھاوا صاحب کو محبوب الحسن نے اپنے ساتھ پیر شو کیا تھا. اچھا، یہ ایشوز فریدی صاحب ہیں تو لاہور میں لیگ کی قیادت نے، ہاں جی، ان کو بلایا ہوا ہے. تو لامحالہ آج ان کی ایک بیٹھک ہوئی ہے. ایک بیٹھک اب کل ہوگی. ایک بیٹھک میاں شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں آج دہلی کی قائدین جلالیہ کی ہوئی ہے. ہاں جی. اس میں صرف کروڑ اور چوبارہ کے ٹکٹ ہولڈر ہی نہیں بلکہ ضلع لیہ کے جو باقی 5 اور 6 حلقوں میں موجود ہیں دونوں امیدواران ہیں، وہاں ٹکٹ ہولڈر موجود ہیں. ملک ریاض صاحب بھی وہاں موجود ہیں. ہاں جی، ریاض گرواں بھی ہیں. چونکہ ریاض گرواں بھی اپنا الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اپلائی کیا تھا مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے لیے، ان کو ٹکٹ نہیں ملی، وہاں طاہر رندھاوا کو مل گئی. اسی طرح وہ بھی موجود ہیں وہاں. تو اب جو اس کی صورتحال ہے، اگر تحریک انصاف کی طرف نظر دوڑائیں اس حلقے کے اوپر، تو تحریک انصاف کے لیے عبد المجید خان نیازی نے جو سوشل میڈیا پر اپنا پیغام دیا ہے وہ 280 پر انہوں نے اکرم سامٹیو کو اپنا امیدوار ڈکلیئر کر دیا ہے. آزاد امیدوار تھے. وہ 2018 میں پی ٹی اے کے ٹکٹ کے خواہش مند تھے مگر انہیں ٹکٹ نہ ملی آزاد حیثیت میں یہ الیکشن. تو اس پورے حلقے میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں پی پی 279، پی پی 280، پی پی 281، اس پر جو ہے نا صورتحال بہت گمبھیر ہو چکی ہے تمام جماعتوں کے لیے. ایسے کوئی جماعت ایسے، اچھا یہاں اس حلقہ میں جو ہے سردار بہادر خان سیڑ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کسی بھی کو نہیں دینے دی گئی. 2 حلقوں میں اوپن ہے. یہ اسی لیے پھر انہیں فائدہ ہو رہا ہے نا. ہاں جی، غلام رسول جٹ ان کے ساتھ آگے اور چوبارہ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ 2-3 امیدواران موجود ہیں. کیسر بخشی ہیں، ملک ریاض گرواں ہے جی. تو وہاں بھی کوئی تبدیلی ایسے ہو سکتی ہے لامحالہ جی. تو 279 میں اگر دیکھا جائے تو ملک صاحب یہاں سے اب تک جتنے ایم پی اے بنے ہیں اب تک، ہاں جی، جب تحصیل لیا تھی تو یہاں شاہ صاحب ایم پی اے ہوا کرتے تھے. سید محمد شاہ صاحب جو ہیں وہ ایم پی اے جب تحصیل لیا ہوا کرتے تھے. تو اس کے بعد افضل گجر ہوا کرتے تھے 85 میں. ہاں جی، وہ ایم پی اے بنے تھے، وہ ضلع کونسل کے چیئرمین بھی بنے تھے. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو مجید خان نیازی یہاں سے ایم پی اے رہے ہیں، احمد علی اولک رہے ہیں، سب سے زیادہ اولک صاحب رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں چودھری الطاف بھی رہے ہیں. چودھری الطاف جو ہے انہوں نے ایم پی اے کی ٹکٹ کے ایم پی اے سے اپنی جو ہے نا وہ وڈرا کا لیے کاغذات، لیکن این اے پر ان کے کاغذات موجود ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا وہ کریڈٹ وہ لیتے ہیں کہ ٹراما سینٹر میں لے آیا تھا چودھری پرویز الہی کے دور میں. تو لامحالہ لے آئے تھے لیکن ٹراما سینٹر مکمل نہ ہوا. یہاں ٹراما سینٹر کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں کنورٹ کر دیا. وہ بنا رہا. اب بھی اس پہ بات ہوئی. لیا کی سب سے بڑی ہڑتال ہوئی تھی اس ایشو پر، بڑی تاریخی ہڑتال ہوئی تھی. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے جو سی او ہیلتھ تھے وہ ڈاکٹر مختار حسین سید تھے.
اور ایم پی اے جو تھے ملک احمد علی اولک تھے جب ٹراما سینٹر کو تحصیل ہیڈ کوارٹر میں کنورٹ کر دیا گیا. نہیں اب تو یہ ہمارے ہاں مدر چائلڈ ہسپتال جو ہے اس کو بھی جنرل ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ہاں جی تو باہر یہ ٹراما سینٹر اس علاقے کی ضرورت تو ہے. ہاں بالکل ہے کیونکہ ایم ایم روڈ پر آئے روز حادثات ہوتے ہیں جی. اچھا ٹراما سینٹر میں جو ہے وہ اس کا ایک اپنا ایس او پی ہے. اس میں جو ہے برین کے ڈاکٹر آ جاتے ہیں, سرجن بھی آ جاتے ہیں, فزیشین بھی آ جاتے ہیں اور باقی بڑے ڈاکٹر بھی ٹراما سینٹر میں تعینات ہو جاتے ہیں, جو کہ نہ بننے کی وجہ سے یہ لیا ان سے محروم رہا. فتح پور ٹراما سینٹر یا فتح پور تحصیل ہسپتال یہ تو کل کی کہانی ہے, مگر لیا میں 82 سے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے اس میں 82 سے آج تک ٹراما کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ قائم ہی نہیں ہو سکا. ملک صاحب یہاں تو ظلم یہ ہے, آپ ٹراما کے سینٹر کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو ظلم یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کرۂ ارض سے لیا کے کرۂ ارض سے غائب ہے. یہ تو ٹی ایچ کیو تھا. ہاں جی یہ تو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل پر ڈی ایچ کیو کی پلیٹ لگا دی گئی تھی. جی ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال تو روئے زمین پر نہیں ہے ضلع لیا کے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی اپنی جو پراپرٹی تھی وہ کہاں ہے؟ لینڈ تھی, وہ لینڈ جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے کہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں کہیں نہ کہیں موجود ہے, جس کو جو ہے نا جی تحصیل ہسپتال کی جو اراضی ہے یا بلڈنگ تھی اس کو ہی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں یہ ہماری پارلیمانی کلاس جو ہے نا اور یہ ان کی کمزوری ہے. اور اس کے بعد جب جگہ کی قلت کا ایشو سامنے آیا گورنمنٹ گریجویٹ کالج کی زمین پر جو ہے وہ ضلع ناظم ہوا کرتے تھے ملک غلام حیدر تھے, انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ہیلتھ کا قبضہ کرا کے تو اسے توسیع دی اسے. تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ڈی ایچ کیو کی جو اپنی پراپرٹی ہے وہ کدھر ہے. یہ کسی نے بھی نہیں سوچا. یہ ہماری جتنی بھی پارلیمانی کلاس ہے ان سے جب پوچھیں تو وہ تو خود کہیں گے کہ بھی ہمیں نہیں پتا. یہ واقعی ایک ایسا ایشو ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, نہ ہماری انتظامیہ کے پاس ہے, نہ ہمارے جو پارلیمانی کلاس ہے اس کے پاس ہے, یا ہمارے یہاں سول سوسائٹی کے پاس ہے. سول سوسائٹی نے بھی تو کبھی آواز بلند نہیں کی نا ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کدھر ہے. سول سوسائٹی اگر آواز بلند کرتی ہوتی تو ہمارے بہت سارے جو ایشوز ہیں, لیا میں انجینئرنگ کالج ہوتا ہے, کچھ یونیورسٹی ہوتی ہے, اور یہ جو موجودہ یونیورسٹی جس کو ہم 5 سال جس کا نام تبدیل کرنے میں ہم نے لگا دیے, اس کا وائس چانسلر تو اب تک ہو چکا. سول سوسائٹی کے ساتھ تو ڈرامے بازی ہوتی ہے انتظامیہ کی طرف سے. آپ یہ دیکھیں نا ڈی سی آفس میں جتنی بھی وہ کمیٹیاں بنتی ہیں جی, ان کمیٹیوں میں وہ لوگ ان کے نام ہوتے ہیں جن کا اس اصل ایشو ان کے اوپر ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہے. آپ صارفین کی کمیٹی دیکھ لیں, کوئی سارے وہاں ایسا ہے جو وہاں آواز بلند کرے صارفین کے لیے؟ نہیں, وہاں ممبر ہے کوئی, وہ ان لوگوں کو ممبر رکھتے ہیں ہمارے محترم ڈپٹی کمشنر صاحب جو ان کی جی حضوری کرے, ان کی ہاں میں ہاں ملے. آپ جتنے بھی بین المذاہب کمیٹیاں دیکھ لیں ان میں بھی سارے وہ ہیں. فرید صاحب دیکھیں, انتظامیہ کو ہم مورد الزام اپنی جگہ ٹھہرائیں یا نہ ٹھہرائیں, مگر سوال یہ ہے سول سوسائٹی, ہماری سیاسی جماعتیں, ہمارے دانشور, ہمارے پبلک کی جو نمائندگی ہے وہ کیوں خاموش ہے؟ وہ اس لیے خاموش ہے نا ملک صاحب. کتنے ایشوز ہیں, دریا بردی کا ایشو ہے, کٹاؤ کا ایشو ہے, نہری پانی کا ایشو ہے, تھال کینال کی ریماڈلنگ کا معاملہ ہے, لیا میں میڈیکل کالج انجینئرنگ یونیورسٹی کا ایشو ہے, لیا کے جو تعلیمی اداروں کا حال ہے, لیا کے جو صحت کے جو مراکز ہیں ان کی زبوں حالی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کتنے اچھا یہ آپ کے سامنے ہے کہ بر اعظم ایشیا کی سب سے بڑی جو ورکشاپ ہوا کرتی تھی اس وقت وہ کھنڈر بن رہی ہے, اتنی بلڈنگ وہ کھڑی ہے. ظلم خدا کا تو یہ ہے, ظلم خدا کا یہ ہے کہ وہ ورکشاپ کو سرکار نے ہمیں کوئی خود نہیں دی, وہ گفٹ نہیں تھی, وہ گفٹ وہ ہماری زمینوں کے عوض وہ تھل کے ٹی ڈی اے جب بنایا گیا, ٹی ڈی اے تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جب بنائی گئی تو ٹی ڈی اے کو رن کرنے کے لیے ہمیں ایک لولی پاپ دیا گیا کہ بھی آپ کو یہاں نہریں دیں گے آپ کی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے تھل کی, تو آپ اپنی زمینیں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گورنمنٹ آف پاکستان کو. وہ ہم نے ٹرانسفر کی,
پھر اس پر ظلم یہ ہوا جو لوکل مالکان تھے، جن لوگوں نے اپنی زمینیں ٹرانسفر کی، انہیں ابھی تک زمینیں واپس نہیں دی گئی، جو بچی کچی زمینیں ہیں ان زمینوں کا تو صاحب ایسا ایشو ہے کہ میری سنیں، وہ پھر دریائے راوی کے گرے ہوئے لوگوں کو، دریائے چناب کے گرے ہوئے لوگوں کو یہاں آباد کر دیا گیا۔ کیا ہمارے دریائے سندھ جو ہے، جو روز بروز ہمارے کسانوں کو، ہماری زمینوں کو، ہمارے کاشتکاروں کو نکل رہا ہے، جی، کیا ان کی آباد کاری اور ان کو بھی ایسے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہیں؟ یہ دو الگ ایشوز ہیں۔ نہیں، ایشو تو ہے نا، ایک ہے دریا بردی کے جو متاثر ہیں ان کی اکاموڈیشن، اور دوسرا ہے کہ تھل کے جو مقامی لوکل مالکان ہیں ان کی زمین انہیں واپس ملنا، یہ دو الگ ایشو ہے، لیکن ایشو تو ہے، ایک ایشو نہیں ہے، الگ ایشو ہے۔ اس میں میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا، اگر دریائے راوی کے گرے ہوئے کو، دریائے چناب کے گرے ہوئے کو ہمارے شہر، ہمارے ضلع میں ہمارے ضلع میں آباد کاری اگر ان کی کر دی گئی ہے، ان کو زمینیں الاٹ کر دی گئی ہیں، کیا دریائے سندھ کے گرے ہوئے بندوں کو کہیں الاٹ کر دی گئی ہیں؟ یہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے، اور تو پھر یہ ہماری پارلیمانی کلاس مار گئی ہے نا، یہ اندھے گونگے بہرے ہر چیز ان کے اوپر فٹ آتی ہے۔ یہ اب کس منہ سے ہم سے، اب یہ دیکھیں نا، ہمارے دو ایم این اے، جتنے بھی ایم این اے ہیں، دو تو کم از کم، ملک نیاز جکھڑ، سردار بہادر خان سیہڑ، یہ دونوں نشیبی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ جتنے بھی ایم این اے ہیں، بخاری صاحب کا نشیب سے تعلق ہے، صاحبزادہ فیضل حسن صاحب کا نشیب سے تعلق نہیں، یہ تو اوریجنل رہنے والے ہیں نشیبی علاقے کے۔ یہ ساروں کا تعلق نشیب سے ہے، یہ رہنے والے ہیں تب بھی تعلق ہے، اور اگر رہنے والے نہیں ہیں تب بھی ان کا تعلق ہے کہ نشیب 70 کلومیٹر کا جو نشیب ہے، اس نشیب کے علاقے سے کتنی پاپولیشن وہاں آباد ہے، حلقے کا 40 سے 45% ہمارے نشیب میں ہے، بالکل ایسے ہے، اور یہ وہ نشیب ہے جسے ہیلتھ کی سہولت میسر نہیں، جس کے پاس روڈ کی سہولت میسر نہیں۔ روڈ میں جب چلتے ہیں تو مٹی اڑتی ہے، لوگوں کے پھیپھڑے، ٹی بی جو ہے وہ نشیب کی ملک صاحب، یہ ہمارا 279 جو ہے حلقہ، ہاں جی، یہ بھی تو نشیبی علاقے میں ہے نا، نشیب کا ہی ایک حصہ اس میں ہے نا، کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس حلقے سے آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی منسٹر اس حلقے سے، صوبائی منسٹر بھی اس حلقے سے رہے ہیں، ہاں جی، دو رہے ہیں، ایک نہیں دو رہے ہیں جی، 279 والے بھی رہے ہیں، 280 والے بھی رہے ہیں، جی، اسی تحصیل سے، اسی جو ہے علاقہ سے۔ تو یہ کوئی جواب دے سکتا ہے ان میں سے کوئی کہ بھی آپ نے اس دریائی کٹاؤ پر، وہ آپ نے ایک سوشل میڈیا پر اور ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا کہ جب کوئی ٹیم پنجاب گورنمنٹ کی ٹیم آئی تھی دریائی کٹاؤ کے علاقے کو سروے ہوا، ان کو دیکھنے، اور وہ ٹیم آئی ادھر، تو پھر ہمارے ایم پی ایم این اے جی آپس میں گتھم گتھی، جی، وہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ، ایسی غلیظ گالیاں، ایسی غلیظ ایک دوسرے کے اوپر حملے، خاص طور پہ احمد علی اولک صاحب کے ساتھ جو حشر کیا نیازی خاندان نے، وہ سب کے سامنے ہے۔ ان سے یہ کوئی پوچھے کہ بھی یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے، اس کا کیا علاقے کو کیا ریوارڈ ملا ہے، ان کو کیا ملا ہے؟ اچھا فرید صاحب، اب چونکہ الیکشن مہم ہے تو یہ جواب کینڈیڈیٹس پبلک میں جا رہے ہیں، اب پبلک کی بھی ذمہ داری ہے، یہ کہتے ہیں 279 کے جو ووٹرز ہیں، کہ وہ اپنے نمائندوں سے، امیدواران سے وہ پوچھیں نا اب کہ ہمارا لیا ڈویژن کہاں ہے، تھل میڈیکل کالج کہاں ہے، تھل انڈسٹری کہاں ہے، تھل کا انجینئرنگ کالج کہاں ہے، یہ اچھا لیا سی پیک سے منسلک کیوں نہیں ہے، لیا کے دریا بردی کے متاثرین کی آباد کاری کیوں نہیں ہو رہی، یہ کتنے ایشوز ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیا اور کروڑ اور فتح پور کے جو ہسپتال ہیں، ان ہسپتالوں میں آنے والے زخمی اور مریضوں کو ریفر کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے ملک صاحب، یہ سب سے پہلے تو 279 کے جو جتنے بھی امیدواران ہیں، ہاں جی، چاہے وہ این اے پر ہیں، چاہے وہ صوبے پر ہیں، جی، آپ وہ جواب دیں کہ وہ جو انہوں نے ڈرامے بازی کی تھی دریائی کٹاؤ کے حوالے سے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کون سا ایسا وہ یہاں اس علاقے کے لوگوں کو ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے، اس چیز کا جواب دینا فزیکلی جو ہے اس ناخوشگوار واقعے کے بعد اس میں
کریڈٹ کی بات کی جاتی ہے. ہاں جی وہ کہتا ہے میں لے آیا ہوں منصوبہ, وہ کہتا ہے میں لے آیا ہوں منصوبہ. وہ منصوبہ کدھر ہے, وہ کون سا منصوبہ ہے اور کون لے آیا ہے اور وہ کہاں, وہ کدھر ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بہرحال ایک انتہائی اہم ایشو ضرور ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ منصوبہ نہ آیا تو ہمارے نشیب, کروڑ نشیب کی کتنی اراضی جو ہے وہ دریابو اب تک ہو رہی ہے, اور کتنی بستیاں جو ہیں وہ دریابو. ملک صاحب کیا دریائی کٹاؤ رکا ہوا ہے؟ مسلسل جاری ہے. ہاں جی دریائی کٹاؤ تو اب بھی وہاں زمینوں کو ہڑپ کر رہے ہیں, لوگوں کے گھر ہڑپ کر رہے ہیں, کتنے سکول وہاں. ہاں جی دریابو پورے کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے, مسجدیں ہو گئی, ہاں جی سڑکیں دریابود ہو گئی, بالکل لوگ بے روزگار ہو گئے, نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے. مگر وہ جو جس ریل پر جو دستوں کے ربان جو لوگ تھے وہ آپ بتائیں نا وہ کدھر ہے منصوبے؟ جس ریل پہ وہ منصوبے آ رہے تھے ڈھانڈ کے, وہ ریل کروڑ ڈالیسن اور فتح پور کا راستہ بھول کے کہیں اور چلے گی. بات ٹھیک ہے. یہ اب اس وقت تمام چونکہ میدان عمل میں ہے نا, یہ اب انہی لوگوں کے پاس ووٹ کے لیے جا رہے ہیں. اب ان لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے ملک صاحب جی کہ وہ ان سے پوچھیں ہمارے بچوں کا مستقبل کدھر ہے, وہ ان سے پوچھیں کہ وہ دریائی کٹاؤ کو روکنے کا جو منصوبہ تھا وہ کدھر ہے. میں آپ کے توسط لیا کی جو ایک بھرپور آواز ہے اسلام آباد میں موجود ہے, ہمارے بہت سارے صحافی دوست وہاں موجود ہیں. خضر کلاسہ صاحب روزنامہ خبریں میں لیا کی نمائندگی کرتے ہوئے بہت سارے اپنی تحریروں میں ان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور انجم صحرائی صاحب بھی ڈسکس کرتے ہیں. یہ واقعی ہم ان کے گوش گزار بھی یہ مسئلہ کرتے ہیں کہ وہ آج اس اہم موقع پہ ان ایشوز کو اپنی نو کے قلم پر لے کے آئے. بالکل یہ ان کی ذمہ داری ہے ملک صاحب, تاکہ جو لئیے کے باسی ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داری بنتی ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اور وہ ذمہ داری پہلے بھی اپنی نبھاتے ہیں. ہاں جی ہم انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی نبھائیں گے. اچھا, اس حلقے میں ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ بس ڈیولپمنٹ اس میں کیا نہیں آنی ہے اس حلقے میں, یہی ایک تو دریائے کٹاؤ ہے جی, اس کے روکنے کا سدباب کیا جائے. دوسرا ہمارا جو زرعی علاقہ ہے, زراعت پیشہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ادارے بنایا جائے جی, ان کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کیا جائے, ان کو ایسے تعلیمی ادارے بنا کے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی زراعت سے بھی منسلک رہیں اور ملک کی معیشت میں بھی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کریں. دیکھیں جو ہر یونیورسٹی کے آپ کو کیمپس ہیں, کیمپس بہادر ہاں جی کیمپس لیا میں کام کرتا رہا, اب وہ لیا یونیورسٹی کے نام سے ایک فل فلیج ایک ادارہ بن چکا ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا کیمپس ضلع لیا میں قائم نہ ہو سکے؟ کیا یہ ایسا ممکن نہیں؟ دیکھیں نا وہ جو ادارہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں کروڑ میں اڈاپٹیو ریسرچ کا ادارہ موجود ہے, تو وہی جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جائے زرعی یونیورسٹی کا کیمپس. ایک سکول وہاں زرعی ہو چکا, اور اس کے بعد زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا سب کیمپس کروڑ میں ہو یا لیا میں جہاں بھی فیزیبل ہو بننا چاہیے. چوبازم بنا دیں, بڑی ساری جگہ موجود ہیں. ایسا ایشو تو نہیں ہے, جگہ کا ایشو نہیں ہے. جگہ یہاں تو ملک صاحب یہ کلیمٹ کے لیے تو یہ سونے کی چڑی ہے. جگہ تو اتنی موجود ہے کہ تمام قبضہ گروپوں کے لیے لیا جو ہے جنت ہے ملک صاحب, جنت. یہاں ہمارے سروسز روڈ پر قبضے کر لیے گئے ہاؤسنگ. اچھا, پچھلے دنوں میں نے وہ سوشل میڈیا پر دیکھا ہے, ہمارے سابق صوبائی وزیر کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر کروڑوں روپے کا تاوان ڈال دیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. بھی پنجاب گورنمنٹ نے اگر تاوان ڈالا ہے تو پنجاب گورنمنٹ کی زمین پر آپ نے قبضہ بھی تو کیا ہوا تھا نا. یقینی یہ ساری بات آپ کی درست ہے, اور یہ سارے منظرنامے میں ہم اس بات کی ضرور توقع کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے قائدین ہوں یا مسلم لیگ کے ہوں یا دیگر سیاسی جماعتوں کے, سیاسی ٹمپریچر کو شوٹ کرنے سے, باہمی بیان بازی ویڈیو بازی کرنے سے ڈیفینیٹ یہ ہے کہ بھی ہمارے ضلع کا جو پیسفل ماحول ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. بھائی صاحب ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے جی کہ
عبد المجید خان نیازی کا صوبائی اسمبلی پر کون کون کینڈیڈیٹ ہے؟ جی یا ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سردار شہاب الدین خان کا ایم این اے کون ہے؟ ہمیں غرض صرف یہ ہے کہ یہ لوگ بتائیں اپنے دور اقتدار میں جو انہوں نے اقتدار کے جب مزے لوٹے ہیں تو ضلع لیا کو انہوں نے کیا دیا ہے، یہ بتائیں اپنے اپنے حلقوں کے لیے کیا کام کیا ہے، یہ بتائیں کی اور پبلک کی ویلفیئر کے لیے انہوں نے جو بھی بتائیں نا، کوئی سروسز ہیں تو بتائیں. ایک ریکارڈ کی شکل میں، ایک دوبرکے کی شکل میں، وہ زمین میڈیا کے سامنے اوپن کریں، عوام کے سامنے اوپن کریں. وہ ایک کوئی نہ کوئی یہ اپنے پمفلیٹ بنا رہے ہیں نا، ڈاکومنٹ نہیں پمفلیٹ بنا رہے ہیں نا. یہ پمفلیٹ ایسا کوئی پمفلیٹ چھاپے نا کہ بھی سردار شہاب الدین خان سیڑ اپنے دور اقتدار میں انہوں نے یہ کام کیا اپنے حلقے کے لیے یا ضلع لیا کے لیے. احمد علی اولک صاحب بتائیں کہ بھی انہوں نے اتنے سال اقتدار کے مزے لوٹے، اتنی وزارتیں ان کے حصے میں رہیں، 8-9 وزارتیں تو رہی ہیں نا ان کے حصے میں، بالکل رہی ہیں. وہ صرف ہمیں یہ نہ ٹرک ہے کہ ویٹرنری کالج میں یہاں لے کر آ گیا، وہ یہ نہ ٹرک ہے کہ بھی میں نے کوئی کامرس کالج وہاں بنا دیا. یہ ہماری یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بننی ہیں. جی وہ منصوبہ بتائیں کہ جو ہمارے لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے والا کون سا منصوبہ لایا ہے جس سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے، خود انحصاری کے مواقع پیدا ہوں. ایسے منصوبے بتائیں نا. ان کے پاس جو 8-9 وزارتیں ہوا کرتی تھی تو وہ بتائیں نا کہ کتنے نوجوانوں کو انہوں نے نوکریاں دلوائی تھی، کتنے خاندانوں کو انہوں نے ان کے نوجوانوں کو بروزگار کیا ہے. وہ بتائیں نا کہ بھی ان وزارتوں کے یہ ادارے میں لایا ہو. یہاں پھر تو یہ ہمارے جہاں چلانا صاحب سے اور سید رفاقت علی گیلانی صاحب سے بھی ساروں سے پوچھنا چاہیے، ساروں سے پوچھنا چاہیے. میں کوئی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آج 279 کو ہم بحث کر رہے ہیں نا. 279 پر جو ہمارے سوال بنتے ہیں کہ وہ ہمارا ٹراما سینٹر کی ترقی کے وفاقی منسٹر ہیں، وہ بتائیں نا وفاقی گورنمنٹ کا کون سا ایسا ادارہ چل رہا ہے. ایک سے زائد مرتبہ وہ ایم این اے ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، اور ایم این اے کے طور پہ وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے حلقے میں کیا ڈیولپمنٹ. ہمیں مجید خان نیازی یہ بتائے نا اپنے سوشل میڈیا پر جو روز کا ایک پیغام جاری کر رہے ہیں، وہ بتائے کہ بھی وہ اپنے دور حکومت میں اپنے حلقے کے لیے اس نے کون سا ایسا بڑا پروجیکٹ شروع کرا ہے. ایم پی اے کے دور میں ہم مانتے ہیں وہ اپوزیشن میں تھے، چلو اس دور کی ہم ان سے جواب دہی نہیں لیتے، لیکن ایم این اے کا دور جو ان کا تھا، جو ان کا تحریک انصاف کی اوپر نیچے حکومت تھی، وہ بتائے نا کون سا ایسا پروجیکٹ اپنے حلقے کے لیے لائے ہیں. یقینی طور پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کرائی ہوگی. اور نہیں مجھے تو نظر نہیں آتی، اگر آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے تو بتا دیں. پی ٹی آئی دور حکومت لیکن لیا کروڑ روڈ کے اوپر سارے کلیم کرتے ہیں. بھئی روڈ کے اوپر روڈ بنانا وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، میں اسے ڈیولپمنٹ نہیں مانتا. ڈیولپمنٹ وہ ہے کہ بھی کوئی ایسا منصوبہ جس میں لوگوں کو کوئی روزگار کے مواقع ملے، کوئی نئی انوویشن دے، کوئی نیا پروجیکٹ آپ کہتے ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ دکھائیں ہمیں. جی یہ کروڑ روڈ تو ساروں کا ہی گریڈ، وہ سارے کہتے ہیں کہ میں لے آیا ہوں، پتہ نہیں کون لے آیا ہے. صاحب، اچھا نیازی صاحب، سیڑ صاحب، یہ دیکھیں نا سیڑ صاحب جو کریڈٹ لیتے ہیں، یہ تو وہ ہمارا وہ پیسہ ہے جو میرے خیال میں شوگر سیس فنڈ والا پیسہ ہے. یہ ایم پی گرانٹ بھی ہو یا صوبائی حکومت کی گرانٹ بھی ہو، تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سڑک کے اوپر سڑک بنائی گئی، سڑک کے اوپر سڑک بنائی گئی ہے. چلو ون وے بنائے، ہم مانے چلو بھی کوئی نئی انوویشن ہے. اچھا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سڑک ابھی زیر تعمیر تھی تو سڑک پہ کھڈے پڑ، ابھی گزر کے دیکھیں نا آپ. ٹھیک ہے نا جی، جس وقت تعمیر ہو رہی تھی یہ اس وقت کی بات ہے. اب بھی اس میں ٹوٹ پھوٹ تو شروع ہو گئی ہے، ابھی تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا. اگر آپ محکمہ بلڈنگ کے پاس جائیں جی، یا محکمہ ہائی وے کے پاس جائیں یا لوکل گورنمنٹ کے پاس جائیں، وہاں سے آپ کو ایک ہی بات ملے گی ساروں کی، جتنی بھی پارلیمانی کلاس ہے ہماری، کہ وہ ایڈوانس کمیشن اتنا لے لیتے ہیں کوئی بھی منصوبہ لے ہے، وہ چاہے ہمارے جس خاندان سے کوئی تعلق رکھتا ہے. یہ تو پروفیسر حفیظ اللہ تھنگ صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو امیدواران ہیں، حفیظ اللہ تھنگ صاحب خود بھی امیدوار ہیں اس وقت بھی، وہ کوئی ایسا بندہ وہ بتائے کہ جو کمیشن نہیں دیتا. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق ڈپٹی کمشنر جو ہے شہباز حسین نقوی صاحب، ان کے دورے جو لیا میں ڈی سی شپ کے دوران انہوں نے ایک فنکشن میں کہا تھا، کھڑے ہو کر حلفاً کہا کہ جی
میں بھی کرپشن نہیں کرتا اور حلف دیتا ہوں اور پارلیمانی کلاس بھی آ کے حلف دے اور انہوں نے پھر حلف بھی دیا تھا، آپ کو یاد ہاں جی ٹھیک ہے. تو ہمیں اس حلف پہ جو ہے ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ہاں جی وہ کوئی کسی کرپشن میں کوئی ملوث نہیں ہے. چلو یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، اور دفتر کے جتنے بھی ترقیاتی سکیموں والے دفاتر ہیں نا، ان کے چھوٹے اہلکار سے لے کر بڑے اہلکار تک کو پتہ ہے. اچھا، یہ منیر احمد کھوکھر صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ لیا کی حالت ازار کب بدلے گی؟ سیاستدان عوام سے صرف ووٹ لینے آتے ہیں، عوام کے حقوق کی بات کوئی نہیں کرتا. لیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ یہاں کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، ہمارے مسائل پر بھی سیاست کی جاتی ہے. سیاستدان ہر الیکشن میں نیا لبادہ اوڑھ کر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. میں سب یہاں جو ہے نا، میں ان کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا. وہ ایسے ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی پارلیمانی کلاس ہے ابھی تک، جو بھی میدان عمل میں، چاہے وہ چھوٹا سیاستدان ہے چاہے وہ بڑا سیاستدان ہے، چاہے وہ چھوٹی سیٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں چاہے بڑی سیٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، کسی نے ابھی تک اپنا کوئی ویژن کلیئر نہیں کیا مارکیٹ میں. سوائے دیکھیں نا، ویژن یہ ہے نا کہ بھی ہم آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اس علاقے کے لیے ہمارے یہ پروجیکٹس ہوں گے، ہمارے یہ پروگرام ہے، ہمارا یہ ہدف. اچھا، اب جماعت اسلامی کے ہمارے دوست ہیں مبشر نعیم چودھری، وہ 279 میں امیدوار ہیں اس وقت، متحرک بھی ہیں، شاپ ٹو شاپ جو ہے وہ کمپین بھی کر رہے ہیں، اسی طرح دیگر امیدواران بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک اپنا پمفلٹ بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تقسیم کر رہے ہیں اپنے منشور کا کہ بھی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اچھا، وہ ان کا ذاتی پمفلٹ ابھی تک میں نے بھی نہیں دیکھا. ان کے جو پمفلٹ اور ان کا جو ویژن کلیئر ہو رہا ہے وہ مرکز کی طرف سے آ رہا ہے. جو صحیح بھئی وہ اس حلقے کے لیے بتایا نا کہ بھی مبشر نعیم چودھری صاحب، آپ یہ بتائیں ہمیں اس حلقے کے لیے آپ کا کیا ویژن ہے. وہ تو جماعت اسلامی کا ویژن ہے جو آپ تقسیم کر رہے ہیں. جی، اپنا ویژن بتائیں نا. لوکل ایشوز پہ، لوکل ایشو کی بات کریں نا. لوکل ایشو پہ لوکل نمائندے کا جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں. ہاں، جماعتوں کے اپنے اپنے ہیں ان کے منشور تو ملکی سطح پر ہیں، علاقائی سطح پر امیدوار جو ہیں جتنے بھی، چاہے جس جماعت سے بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں. اگر وہ کلیئر نہیں کرتے تو ووٹر کو چاہیے پھر انہیں ان سے سوال بھی کرے، پھر انہیں دھکے بھی دے. جب ان کی بات کوئی نہیں کر رہا تو پھر وہ کیوں ان کی بات سنے؟ چاہے وہ ہمارے شریف النفس ایم پی احمد علی اولک صاحب ہیں، چاہے وہ مبشر نعیم ہے، چاہے غلام رسول جٹ ہیں، چاہے وہاں ٹی این پی کے ہیں، چاہے جس جماعت کے بھی ہیں، وہ کلیئر کریں کہ بھی پی پی 279 کے لیے میرے یہ منصوبے ہوں گے. جی، وہ کلیئر کریں. فری صاحب بہت شکریہ. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. فرینڈز، الیکشن اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے. قومی اسمبلی کے دونوں حلقے اور پی پی 279 کے حوالے سے مختصر گفتگو آپ سے فریدی صاحب نے کی. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور لیا کا سیاسی منظرنامہ کل تک مزید واضح ہو جائے گا. امید کافی ہے کہ کل اور اچھی خبریں آئیں گی کہ لاہور میں جو سیاسی بیٹھک صلح کے نام پہ منعقد ہو رہی ہے اس میں کیا رزلٹ آتا ہے، اور تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ قائدین ہیں وہ اندرونی اختلافات کو سوشل میڈیا پر لانے کی بجائے وہ آپس میں مسلم لیگ جس طرح بیٹھ کے اپنے ایشوز کو حل کر رہی ہے، تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اپنے ایشوز کو حل کرے گی. اور لیا میں جو پبلک ایشوز ہیں، لیا کے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیا کی جو عوامی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والے جو پروجیکٹس ہیں، اس کی بابت ہماری جو پارلیمانی کلاس ہے، ہمارے سیاسی نمائندے، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے امیدواران قومی صوبائی اسمبلی وہ کیا ایجنڈا رکھتے ہیں، کیا پروگرام اور منشور رکھتے ہیں، اس بابت یقینی طور پہ پبلک کے کسی بھی کارنر سے جو بھی آواز آ رہی ہے وہ قابل ستائش ہے. کیونکہ آج 8 فروری میں اب چند دن باقی ہیں. لامحالہ
جتنا زور ہمارے عوامی نمائندوں کے سامنے ہمارے عوام بلند کریں گے، ڈیفینیٹ یہ ہے کہ وہ کل کلا انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اسمبلی میں جو بھی نمائندہ پہنچے گا انہیں اس بات کا پتہ ہوگا کہ کل کلا پبلک جو ہے جو ان سے وعدے لے چکی ہے ان وعدوں کے حوالے سے پھر وہ ان سے پوچھا بھی جائے گا۔ فرینڈز، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ بہت سارے دوستوں نے پروگرام میں شرکت کی۔ میں تمام شخصیات کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی، اپنے لائکس اور کمنٹس کے ذریعے آپ نے ہمیں حوصلہ افزائی سے نوازا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک عبد الرحمن فریدی اور اپنے میزبان مقبول الہی کو اجازت دیجیے۔ ٹیکنیکل معاون منیر احمد کھوکر کے ساتھ ادانی کے بعد